من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایۃ امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام درود بر محمد تمام تر تعریفیں خدائے امام علی نقی علیہ السلام کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر اب ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ کی ہدایت سے متمسک کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کاروان عشق اور انتظار کے تحت بننے والے اس کاروان کا پہلا دور، پہلی نشست ہے، اور یقیناً ہمارا وہ سفر زیارت کہ جو کہ دنیا کی نظر میں غالباً محرم اور سفر میں کبھی شروع ہونے جا رہا ہے، ہمارا سفر اس دن سے شروع ہو گیا جس دن آپ نے نیت کی تھی کہ میں 40 اس سال کربلا میں گزاروں گا یا گزاروں گی۔ لیکن جیسا کہ روایت ہے، من زار قبر الحسین عارفا بحق کما زار اللہ فی عرش۔ بہت گہرائی طلب، بہت دقت طلب یہ حدیث ہے کہ جس کسی نے بھی قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، تو گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے خدا کی زیارت کی عرش پہ۔ یہاں جو عارفاً بحق، حق کو پہچانتے ہوئے کی قید لگائی گئی ہے، یہ بہت معنی طلب ہے۔ ائمہ کی سیرت کو سمجھتے ہوئے، ان کے حق کو سمجھتے ہوئے جب کبھی بھی کوئی قدم خدا کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا، یقیناً قبول بھی ہوگا، مقبول بھی ہوگا۔ چنانچہ رجب کی ان ایام میں آج کی تاریخ وہ کہ بالکل ہم نزدیک ہیں شب لگنے سے، کل جو دن شروع ہوگا اور آج جو شب جس کی لگے گی وہ انتہائی پر آشوب دور میں واقع ہونے والی ایک مضمون شہادت کی طرف ہماری نگاہوں کو مبذول کرا دیتی ہے۔ میرا مقصد قطعاً فقط اخبار سنانا نہیں ہے آپ کو کہ جناب یہ ہوا اور یوں ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں امام کے سیاسی حالات کی طرف جاؤں، ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ جو تاریخ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں عموماً یہ سیرت نہیں ہوتی، یہ تو وہ ہے کہ جو کہ عوام الناس نے اور حکمرانوں نے ان کے ساتھ جو کیا۔ سیرت کیا ہے؟ سیرت ائمہ علیہ السلام، یا اگر سیرت نبوی کی بات کی جائے تو نبی علیہ السلام یا کسی امام علیہ السلام کے طرز عمل، انداز عمل اور روش کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہوا وہ تاریخ تھی، لیکن اس تاریخ میں امام نے ہمارے لیے کیا مشعل راہ، کیا پیغام چھوڑا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان مسائل کا سامنا کرنا ہے اور اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹنا، یہ سیرت ہے۔ تو ہم نے، ہماری نگاہ اس سیرت پر ہونی چاہیے کہ امام کا طرز عمل کیا رہا۔ ممکن ہے کسی دور میں امام جنگ کرے، ممکن ہے کسی دور میں امام صلح کریں، لیکن یہ صلح کرنا
یا جنگ کرنا امام کی سیرت نہیں ہوگا۔ امام کی سیرت کیا قرار پائے گا؟ امام کی سیرت یہ قرار پائے گا کہ امام ہر دور میں ہر لحظہ دین کی بقا کے لیے کہ دین کیسے بچتا ہے یہ سیرت ہے۔ جنگ کر کے بچتا ہے، جنگ کریں گے، صلح کر کے بچتا ہے، صلح کریں گے۔ تو آئیے تبرکاً میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی اس گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں جو سیاسی حالات رہے اور امام نے کس انداز سے ان مشکلات کا سامنا کیا تاکہ میں آج 1440 ہجری میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر سکوں۔ چنانچہ تبرکاً آپ کا نام علی بن محمد نقی علیہ السلام ہے اور آپ کے القابات میں سے قاضی، نقی، عالم، فقیہ، امین اور طیب کنیت ابوالحسن ہے۔ اگرچہ 7ویں امام کی کنیت بھی ابوالحسن ہے، 8ویں امام کی کنیت بھی ابوالحسن ہے اور آپ کی کنیت بھی ابوالحسن ہے، تو آپ کو اس عنوان سے ابوالحسن طالب بھی کہا جاتا ہے۔ ولادت 15 ذیقعدہ 212 ہجری، اگرچہ ولادت کی تاریخ سال میں کچھ 1-2 سال کا اختلاف بھی ہے، لیکن جو اعتباری انداز میں جو زیادہ تر تاریخ نویسوں نے نقل کیا وہ 212 ہجری نقل کیا۔ شہادت 254 ہجری ہے، تقریباً عمر مبارک 42 سال اس انداز سے رہتی ہے۔ 220 ہجری میں نویں امام کی شہادت ہوتی ہے، تو آپ کی جو دور امامت کا آغاز ہوتا ہے وہ 220 ہجری سے اور 254 ہجری تک، تو تقریباً 34 سال آپ کا دور امامت ہے۔ یہ خود ایک سوال ہے کہ امام کا دور امامت 34 سال ہے، مجھے ان کے دور کے 34 واقعات یاد نہیں ہوں گے، یہ خود ایک مسئلہ ہے۔ میں نے حسن ظن سے کام لیتے ہوئے 34 کا حصہ کہا ہے، ورنہ تو 3 واقعات بھی صحیح طریقے سے اور اس انداز سے کہ جس 34 سال گویا امامت کے منصب پر جب آپ نافذ ہوئے فائز ہوئے، امام پیدائشی امام ہوتا ہے، لیکن آپ کی دور امامت جو شروع ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ تو چنانچہ یہ بھی ایک آپ نے عسکرین کے نام سے بھی شہرت پائی، اس لیے کہ 233 ہجری میں عباسی حکمران نے آپ کو سامرا، جس کو عسکر، اسی انداز سے اس کو عسکری بھی کہا گیا، یعنی کہ عسکر جہاں لشکر پھیلے جاتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے، اگر تصویر میں غور کیجئے، جہاں آپ کا روضہ مبارک ہے تو اس کے اطراف میں بہت بڑی جگہ جو ہے وہ ابھی بھی آباد نہیں ہے، بالکل جیسے چھاونیاں ہوتی ہیں اس انداز سے اس کا کچھ انداز ہے۔ جو شہر یہ بسایا گیا، آپ کو رائٹ پر نیچے کچھ پرانے دور کی وہ تصویر نظر آ رہی ہے کہ جب باقاعدہ اس کو اس زمانے کے لحاظ سے بہت ہی نیو ڈیولپمنٹ جسے کہتے ہیں نیا شہر بنایا گیا تھا، اور بہت ہی ماہر لوگوں نے، اگرچہ تعمیرات کے اعتبار سے تو یہ نیا شہر تھا، لیکن اگر اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ظلم اور جور کا بازار گرم تھا، سادات کے خون سے دیواریں قائم کی گئی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شہر بہت خوبصورت تھا، اس انداز سے اس کا نام جو پڑا اس کو کہتے ہیں سرہ من را۔ سرہ کا مطلب ہوتا ہے خوش ہوا، من را جس نے دیکھا، لیکن جو دیکھے گا وہ بہت خوش ہوگا، تو سرہ من را بعد میں آہستہ آہستہ سرمن رائے اور پھر سامرا کے عنوان سے نظر آیا۔ اگرچہ سامرا کا دوسرا ایک مطلب جس کو عسکر کے عنوان سے لیا جاتا ہے چھاونی بھی ہے۔ آپ کو اور 11ویں امام کو یہی عوام الناس سے الگ رکھا گیا تاکہ لوگوں کا رابطہ آپ سے کاٹ دیا جائے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی جو نیٹو آبادی ہے اس سے بہت دور یہ مقام ہے، آج بھی جانا آسان نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں ذرا اپنے ذہنوں کو 1200 سال پیچھے لے جائیں تو اس وقت کیا عالم ہوگا خدا بہتر جانتا ہے۔ آپ کے دور کے حکمران جس میں معتصم
218 سے 227 ہجری تک رہا، 9 سال حکمران رہا. واسط 227 سے 232 5 سال حکمران رہا. اور انتہائی ظالم، انتہائی سخت دل متوکل 232 ہجری سے 247 ہجری تک غاصب رہا. 15 سال کا دور حکومت ہے. منتصر 247 سے 248 وقت 1 سال، مستعین 248 سے 251 ہجری 2 سال، اور یہاں معتز جس نے آپ کو زہر دیا 251 ہجری سے 255 ہجری تک تقریباً 4 سال اس نے حکومت کی ہے. یہ وہ دور ہے کہ جو کہ امام نے ان پرآشوب دور کے اندر ان خبیث حکمرانوں کا دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کے ظلم اور جور کے درمیان میں امت کی راہبری کی ہے. آپ یہ جو متوکل جس کا نام میں نے خیر کر لیا تھا، یہ کوئی آسان شخصیت نہیں ہے. متوکل کو سمجھنے کے لیے بھی یقیناً ضروری ہے کہ اس کی ان تمام کی تمام پالیسیز کو دیکھا جائے کہ کس طریقے سے اس نے مسلمانوں میں اپنی حکومت کو مضبوط کیا اور کس طریقے سے اس نے اپنے مکتب کو فروغ دیا. چنانچہ متوکل سے پہلے والے جو لوگ تھے، ایک نظر آپ میں آپ کو دوبارہ سے یہاں لے کر جاؤں گا، یعنی کہ معتصم اور باسط، یہ تو مامون کی سیاست کے اوپر گامزن تھے اور ان کا نظریہ بھی مامون والا ہی تھا. مامون کا جھکاؤ معتزلی فکر کی طرف تھا. بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہ نام نیا ہو. اس زمانے میں 2 کلامی فرقے جس میں معتزلہ اور اشاعرہ موجود تھے. مامون معتزلی فکر کے سے تعلق رکھتا تھا. بعد میں ہم نے یہ دیکھا متوکل نے اہل حدیث مکتب اختیار کیا. جب اہل حدیث مکتب اختیار کیا تو اب جو ان کی پالیسیز نہیں، اس کے اندر ایک طرف تو علوی تحریکیں چل رہی تھیں جس کو اس نے جو پہلے ہی اس کے ظلم اور جور کا شکار تھی، اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے مقابل میں وہ معتزلی بھی آ گئے اور اہل حدیث مکتب کو